ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات کی زکوٰۃ دینا آیا ان کے ذمے ہے یا ان کے شوہروں کے ذمے ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے جس کا مال ہوتا ہے اسی کے ذمے ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس قدر اس کا یہ سونا یا چاندی جو زیور اس کے پاس ہے اس قدر پہنچ چکا ہے کہ جس پر شریعت کی روح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو یا اسی کے مد میں پیسے ہوں، یا اسی طریقے سے اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہو۔ تو اگر عورت کے پاس ہے یہ زیورات تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ ادا کرے اپنے زیورات کی زکوٰۃ۔ اگر شوہر اس کی طرف سے کر دیتا ہے تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو عورت کو چاہیے اس کے پاس پیسے ہوں تو ان کی زکوٰۃ ادا کر دے اپنے زیورات۔ اگر پیسے نہ ہوں تو تب بھی اس صورت میں زیورات کا کچھ حصہ یعنی بیچ کر زیور تو ان کی جو زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نہ کرنے والی اس طرح گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والی شمار ہوگی، جیسے کہ ایک فرض نماز ہے اس کو نہ پڑھنے والی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والی شمار کی جاتی ہے، بیعینی اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ نہ دینے والی بھی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والی شمار ہوگی۔ اس کے شوہر پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ عورت پر ہوگا۔ لہٰذا یہ زیورات کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ہماری خواتین دینے والی بن جائے۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں جیسے بچے ہوتے ہیں حافظ، اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر مستورات میں بھی ہماری بچیاں اور بہنیں حافظات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا وہ تراویح کے اندر امامت کرا سکتی ہیں مستورات ہی کو؟ تو فرمایا کہ اگر وہ حافظات ہیں اور اپنے قرآن کو پختہ کرنے کے لیے چاہتی ہیں کہ قرآن پختہ رہیں، تراویح کے اندر سنائیں، تو وہ اپنے ہی گھر کے اندر پردے کے اندر، گھر کے اندر سے بھی ایک کمرے کے اندر مخصوص وہ کھڑے ہو کے اپنے قرآن سنا سکتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے امامت کرائی اپنی ہی خواتین کے درمیان میں، لیکن سب کے اندر ہی کھڑی ہوئی، یعنی درمیان میں ام عائشہ کھڑی ہوگی عید میں، اسی سب کے اندر وہ مستورات کھڑی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر حافظات اپنے قرآن کو سنانے کے لیے، قرآن کو پکا رکھنے کے لیے اس طرح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، البتہ دیگر کسی نوافل کی، دیگر کسی فرض کی، وتر کی جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں بھی فقہا نے بالکل اخیر درجے کے اندر گنجائش دی ہے اس حافظہ کے لیے کہ جس حافظہ کا قرآن تھوڑا کمزور ہو، کہ اس کو پتا ہوگا کہ میں کھڑی اکیلے ہو کر پڑھوں گی تو میری غلطی آئے گی، بتانے والا کوئی بھی نہ ہوگا، تو اس لیے اس کے پیچھے کوئی حافظہ ہی کھڑی ہو جائے اس کی غلطی کو بتانے کے لیے۔ اگر کسی حافظہ کا قرآن بڑا مضبوط ہے، عبور ہے، اس کو اوپر کسی غلطی نہیں آ سکتی، تو پھر ایسی حافظہ کو جماعت کرانے کی گنجائش نہیں ہوگی اور اپنے کسی کو بھی پیچھے کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ اپنا ہی قرآن عظیم جو ہے اس کو تراویح کی صورت میں پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر ان پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔